سی پیک کو پاکستان کے لیے گیم چینجر کہا جاتا ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسے گیم چینجر کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ منصوبہ چائنا کے لیے کتنا ضروری ہے اور اس منصوبے سے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری پر کیا اثر پڑے گا، اس پر اور اس سے جڑے دیگر اہم معاملات پر آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ دوستو، پاکستان اور چین کی دوستی کو ہمالیہ سے بلند اور سمندروں سے گہری کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ 1951 میں چائنا کو تسلیم کرنے والے ممالک میں پاکستان سر فہرست تھا۔ پاکستان نے ہمیشہ چائنا کی حمایت کی اور پاکستان ہی وہ ملک تھا جس نے امریکہ اور چائنا کے درمیان پہلی بار تعلقات استوار کروائے۔ چائنا ایک معاشی طاقت بن کے ابھر رہا تھا۔ امریکہ نے اس کو دیکھتے ہوئے اس بات کو ضروری جانا کہ چائنا کے ساتھ تعلقات استوار ہونے چاہیے۔ اس کے لیے پاکستان سے درخواست کی۔ اس کے بعد رچرڈ نکسن سے چو انلائی کی ملاقات ہو یا ہنری کسنجر کی بیک ڈور ڈپلومیسی، ان تمام تر عوامل کے پیچھے ایک ملک تھا، اس کا نام پاکستان ہے۔ چو انلائی نے جو ہنری کسنجر سے ملاقات کی، اس میں اس بات کا تذکرہ کیا، اس بات کو تسلیم کیا کہ اس ملاقات کے پیچھے پاکستان ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ریویل کیے، اس میں اس بات کو مینشن کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستان نے ہی چائنا اور امریکہ کے درمیان تعلقات استوار کروائے ہیں۔ لیکن یہ ون سائیڈڈ نہیں ہے۔ چائنا نے بھی پاکستان کی ہمیشہ حمایت کی ہے، چاہے وہ کشمیر کا اہم ایشو ہو یا انٹرنیشنل فورمز جس طرح شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل اور IAEA۔ یہاں پر چائنا ایک اسٹرانگ ایلائی کے طور پر پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے، پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے، جس سے پاکستان کو بھرپور سفارتی سپورٹ حاصل ہوئی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 1972 میں جب چائنا کو پہلی دفعہ یہ اختیار ملا اپنا ووٹ ویٹو کرنے کا، تو وہ اختیار بھی اس نے پاکستان کے حق میں استعمال کیا۔ جب بنگلہ دیش کو یونائٹڈ نیشنز کا ممبر بنایا جا رہا تھا تو اس کے مخالف چائنا کھڑا ہوا اور اس کو مسترد کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان وہ پہلا ملک تھا، پہلا نان کمیونسٹ ملک تھا جس نے اپنا فلائٹ آپریشن چائنا کے لیے شروع کیا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز وہ پہلی ایئر لائن تھی جس نے چائنا کے لیے اپنا فلائٹ آپریشن شروع کیا۔ ساتھ ہی ساتھ چائنا جب اس کے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات اتنے اچھے نہیں تھے تو نان کمیونسٹ ممالک تک رسائی پاکستان کے تھرو حاصل کرتا تھا۔ تو یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے ہمالیہ سے بلند اور سمندروں سے گہری دوستی کا، جس کے تحت آپ آج سی پیک بھی دیکھ رہے ہیں، پاکستان کو چائنا کا ایک اسٹرانگ ایلائی بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جو کئی دہائیوں سے چلتا آیا ہے۔ اور اسی طرح آپ کو بتاتے چلے ون بیلٹ اینڈ ون روڈ جو چائنا کا میسو پروجیکٹ ہے، جس کے تحت وہ پوری دنیا سے کنیکٹ ہونے جا رہا ہے اور 70 ممالک میں ڈائریکٹ انویسٹ کرنے جا رہا ہے۔ اور یہ سی پیک بھی اسی ون بیلٹ اینڈ ون روڈ انیشیٹو، جس کو BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو بھی کہا جاتا ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کی ورتھ $60 بلین تک ہے۔ لیکن چائنا کے لیے سی پیک کیوں اتنا ضروری ہے؟ یہ اہم سوال ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ چائنا اپنا 70% آئل امپورٹ کرتا ہے اور یہ آئل امپورٹ کرتا ہے اسٹیٹ آف ملاکا کے تھرو۔ اب اسٹیٹ آف ملاکا کیا ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا واٹر پیچ ہے جو انڈونیشیا کو ملیشیا سے ملاتا ہے، اور چائنا اسی اسٹیٹ آف ملاکا سے 70% آئل امپورٹ کرتا ہے۔ چائنا ایک اسٹرانگ اکنامک پاور ہے، دنیا کی سب سے زیادہ آبادی چائنا میں رہتی ہے، ایک بہت بڑی معاشی طاقت ہے۔ اگر یہاں پر ہی سنگاپور بھی بستا ہے اسٹیٹ آف ملاکا میں، اور سنگاپور امریکہ کا اسٹرانگ ایلائی ہے۔ چائنا اور US کے درمیان ٹینشنز رہتی ہیں، تو چائنا کو یہ خدشہ ہے کہ اگر امریکہ کے ساتھ ان کی ٹینشنز مزید بڑھتی ہیں یا کوئی ناخوشگوار ان کی آپس میں تعلقات یا واقعات پیش ہوتے ہیں، اس سے امریکہ اس پیچ کو یوز کر سکتا ہے اور یہ چائنا کی شہرت کی طرح ہے۔ اور اگر یہ کاٹ دی جائے تو چائنا کو آئل کی سپلائی بند ہو سکتی ہے، جس سے چائنا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو اسٹیٹ آف ملاکا ڈیمیج ہونے اور اس کو چائنا کے اگینسٹ استعمال ہونے کا خدشہ ہمیشہ چائنا کے سر پر منڈلاتا رہتا ہے۔ تو اس کے لیے وہ ہمیشہ متبادل کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اس کے متبادل کے طور پر قزاقستان کے ساتھ پائپ لائن شروع کی، لیکن وہ ایک پرٹیننٹ کوئی سولوشن واقع نہ ہوا۔ اب بات آتی ہے گوادر کی۔ گوادر، جی ہاں ناظرین، ایک ایسا کوہ نور کا ہیرا ہے، اور پاکستان کو اللہ نے کیا ہی زبردست جیو اسٹریٹجک لوکیشن دی ہے۔ یہاں پر میں چاہوں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں، پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا جس کی لوکیشن اتنی زبردست ہے۔
चाइना को इस बात का इदराक है। पाकिस्तान का जो गवादर पोर्ट है, चाइना को इससे शॉर्टेस्ट वे मिल ही नहीं सकता स्ट्रेट ऑफ मलाका या ऑयल इंपोर्ट करने के लिए। इससे ना सिर्फ चाइना को बिलियंस ऑफ डॉलर्स सेव करने का मौका मिलेगा, इसको शॉर्टेस्ट रूट भी मिल जाएगा सेंट्रल एशिया, इंडियन ओशन तक रसाई का भी। यही वो सबसे अहम वजह है जिसके तहत चाइना सी पैक में इतना इन्वेस्ट कर रहा है और चाइना के लिए सी पैक इतना ज़रूरी है। एक ये कि स्ट्रेट ऑफ मलाका से जो खदशा रहता है कि उसकी शेयरिंग ना काट दी जाए, उस खतरे को साइड साइड किया जाए, और दूसरा ये कि शॉर्टेस्ट रूट है जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी चाइना सेव कर सकेगा। ये वो बैकग्राउंड है जिसके तहत चाइना सी पैक में इन्वेस्ट करने के लिए इतना हमें बेताब नज़र आता है, इतना वो फोकस नज़र आता है, और इसी के तहत एक मैसिव चेंज पाकिस्तान में आएगा, एक रेवोल्यूशन बर्पा होगी, चाहे वो इकोनॉमिक सेक्टर में हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो, या वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हो, रेलवे सिस्टम में हो, इंडस्ट्रियल जोन्स हो। आपको इन चारों पांचों सेक्टर्स में एक नई लहर नज़र आएगी, एक नई उमंग नज़र आएगी, और सब कुछ होगा सी पैक के थ्रू। इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट शामिल हैं, इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उस हवाले से भी आपको बताते हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक रीजनल कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है जो चाइना और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का मयार ज़िंदगी बुलंद करेगा। ये गवादर को चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन शिंगजियांग से मिलाता है, और ये सिर्फ पाकिस्तान और चाइना की बात नहीं है, ये पूरे रीजन की तकदीर बदलने वाला प्रोजेक्ट है। सी पैक पाकिस्तान और चाइना के किन शहरों से गुजरेगा, उनमें काशगर, तोशी, अक्तू, शोफी, शोले, गिलगित, पेशावर, डीआई खान, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, कोयटा, कराची और हैदराबाद शामिल हैं। इन शहरों में कौन कौन से मंसूबे लगाए जाएंगे, एनर्जी के कौन से मंसूबे होंगे, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कौन कौन से मंसूबे होंगे, ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया में एक नया इनकलाब बर्पा होने जा रहा है, उसके तहत कौन से मंसूबे लगाए जाएंगे, उस हवाले से आपको बताते हैं। सी पैक के तहत किस तरह ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने जा रहा है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में 24 मंसूबे ऐड किए जा रहे हैं। उनमें नेमली अगर बात करें तो पेशावर कराची मोटरवे, मुल्तान सखर मोटरवे, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन जो लाहौर में इस वक्त चल रही है, आप देखते हैं लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, काफ़ी फ़ायदेमंद है लोगों के लिए। साथ ही साथ हकला डीआई खान मोटरवे, ज़ोब कोयटा और पेशावर डीआई खान मोटरवे, दीर एक्सप्रेस वे, कराची सर्कुलर रेलवे, कोयटा मास ट्रांजिट सिस्टम और ग्रेटर पेशावर रीजन मैस ट्रांजिट जैसे प्रोमिनेंट मंसूबे शामिल हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि जब पेशावर और कराची की मोटरवे बन जाएगी तो जो लोग सफ़र 36 घंटों में करते हैं वो 10 से 12 घंटे का सफ़र रह जाएगा। इसी तरह कराची से पेशावर रेलवे भी बन रही है, उससे भी लोगों को काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। जिस तरह हम जानते हैं कि जब भी किसी जगह पर कोई रोड बनता है, कोई वसी और इस सड़क बनती है, तो उसके इर्द गिर्द लोग ऐसा दुकानें खोलने लग जाते हैं, घर बनना शुरू हो जाते हैं। जो घर बनते हैं, मार्केट्स बनना शुरू हो जाती हैं, एक्टिविटी जनरेट होती है, कमर्शियल जोन बनना शुरू हो जाते हैं। तो जहाँ पर पेशावर कराची मोटरवे बन रही है, फिर पेशावर डीआई खान मोटरवे बन रही है, दीर एक्सप्रेस वे बन रही है, कराची सर्कुलर रेलवे बन रही है, इसके तहत जब इतनी एक्टिविटी जनरेट होगी वो डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग करेगी, मौके पैदा करेगी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए। रियल एस्टेट इंडस्ट्री पाकिस्तान की वो वाहिद इंडस्ट्री है जिसने माजी के चंद बरसों में पाकिस्तान की मईशत का पहिया चालू रखा है। और जब इतने मैसिव लेवल पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिछेगा, रेलवे लाइंस बिछेंगी, तो उसके इर्द गिर्द रिहायशी इलाकों की ज़रूरत भी बढ़ेगी लोगों के लिए, वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, पैसा जनरेट होगा, अल्टीमेटली मुल्क की मईशत बेहतर होगी। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद बात करते हैं एनर्जी सेक्टर में सी पैक किस तरह कंट्रीब्यूट करने जा रहा है। पाकिस्तान से लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा, बिजली की बंदिश का जो जिन है वो बोतल में बंद होने जा रहा है। सी पैक के तहत 22 एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं। नेमली बात करें 1320 मेगावाट साहिवाल कोल फिक्स पावर प्लांट, 1320 मेगावाट का कोल फिक्स पावर प्लांट पोर्ट कासिम कराची, फिर 660 मेगावाट एंग्रो थर कोल पावर प्रोजेक्ट, फिर 1320 मेगावाट चाइना हब कोल पावर प्रोजेक्ट बलोचिस्तान, इस तरह 100 मेगावाट का यूएनपी विंड फार्म थट्टा। तो मुल्क के तुलो अर्ज में यहाँ पर पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे।
جو پاکستان میں جو انرجی کرائسس ہے اس کا خاتمہ ہوگا، اور پاکستان میں جو کافی عرصے سے ہم اس بات سے تنگ ہیں، بجلی کی بندش، خاص طور پر گرمیوں میں انرجی کرائسس ہوتا ہے، اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو بڑے میگا پروجیکٹس لگنے جا رہے ہیں انرجی سیکٹر میں، جس سے الٹیمیٹلی ملک کی معیشت کو فائدہ ہوگا، اور جو بجلی کی بندش ہے اس سے ہمارے ملک کی جان چھوٹے گی۔ سی پیک کے تحت گوادر کی کس طرح تقدیر بدلنے جا رہی ہے؟ یہاں پر صرف 14 پروجیکٹس گوادر کے لیے رکھے جا رہے ہیں۔ گوادر سمارٹ سٹی بننے جا رہا ہے، ڈیولپمنٹ آف پورٹ اینڈ فری زون ان گوادر سمارٹ سٹی ماسٹر پلان، پاک چائنا ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ گوادر بہت زبردست ووکیشنل انسٹیٹیوٹ بننے جا رہا ہے، جہاں پر ووکیشنل ٹریننگ دی جائے گی، نہ صرف پاکستانیوں کو بلکہ اوورسیز پاکستانی جو یہاں پر آئیں گے، اور خاص طور پر فارنرز جو یہاں پر آ کے آباد ہوں گے، ان کو بھی ووکیشنل ٹریننگ دی جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ گوادر ارتھ بے ایکسپریس وے، اور پھر نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ بننے جا رہا ہے، گوادر میں بہت بڑا ہسپتال بننے جا رہا ہے، برن سینٹر بننے جا رہا ہے۔ تو اس طرح گوادر کی جو تقدیر ہے وہ بدلنے جا رہی ہے۔ پاک چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل بھی گوادر میں بننے جا رہا ہے، تو لگ بھگ $1.2 بلین کی انویسٹمنٹ صرف اور صرف گوادر سٹی میں ہوگی، جو گوادر کا نقشہ ہی بدلنے جا رہی ہے۔ دوستو، پاکستان کو ایک ایگریکلچر کنٹری تو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر انڈسٹریل ریولوشن بھی آنے جا رہی ہے۔ فیصل آباد، جس کو پاکستان کا مانچسٹر کہا جاتا ہے، اس میں جس طرح انڈسٹری ورک کرتی ہے، اب اسی طرح کے 9 اسپیشل اکنامک زونز بنانے جا رہے ہیں، جس سے اکنامک ریوائول ہوگا، انڈسٹریل ریوائول ہوگا، اور انڈسٹریل کوآپریشن میں اگر بات کریں تو رشکئی اسپیشل اکنامک زون بننے جا رہا ہے، علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی بننے جا رہی ہے، پھر اسلام آباد ماڈل انڈسٹریل زون بننے جا رہا ہے، انڈسٹریل پارک ان پاک سٹیل، پاکستان سٹیل مل لینڈ، میرپور انڈسٹریل زون، اور دیگر انڈسٹریل زون بننے جا رہے ہیں۔ بڑے پیمانے پر جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی، جو بے روزگاری ہے اس کا خاتمہ ہوگا، بڑے پیمانے پر جو پاکستان کی جو پڑھی لکھی کلاس ہے، نوجوان طبقہ ہے، جو آج کل ڈگریاں ہاتھوں میں لیے در روزگار کی تلاش میں پھر رہا ہوتا ہے، ان کے لیے یہاں پر وسیع و عریض مواقع ہوں گی اپنے ٹیلنٹ کو یوٹیلائز کرنے کے، اپنے بہترین ٹیلنٹ کے مطابق جاب حاصل کرنے کے لیے، اور وہاں پر پرفارم کرتے ہوئے اپنی معاشی حالت بدلتے ہوئے الٹیمیٹلی پاکستان کی معاشی حالت بدلنے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے۔ تو انڈسٹریل کوآپریشن بہت زبردست ہوگا، 9 اسپیشل اکنامک زونز بھی سی پیک کے تحت لگائے جائیں گے۔ تو انڈسٹریل کوآپریشن کے بعد سوشل اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ بھی سی پیک کے انڈر ہونے جا رہی ہے، اور اس کے تحت 27 میگا پروجیکٹس لگائے جائیں گے۔ اگر ان کی ہم بات کریں تو چائنا پاکستان جوائنٹ ایگریکلچر ٹیکنالوجی لیبارٹری، ایمرجنسی ریلیف سپلائز فار انہانسنگ NDMA نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، اور اس کی پریپیئرڈنس کیپیسٹی بڑھانے کے لیے تعاون بڑھایا جائے گا، اوورسیز اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس آفر کیے جائیں گے، برن سینٹرز بنائے جائیں گے، میڈیکل ایمرجنسی سینٹر ان بلوچستان، تو بلوچستان جو ڈپرائیو رہا ہے وہاں پر میڈیکل ایمرجنسی کے سینٹر بنائے جائیں گے۔ تو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے 27 میگا پروجیکٹس بھی سی پیک کے تھرو لگائے جائیں گے۔ تو یہ تو اوور آل سی پیک کا آپ کو اوور ویو ہم نے بیان کیا۔ آپ کو ہم نے یہ بھی بتایا کہ سی پیک چائنا کے لیے کیوں ضروری ہے، پاکستان کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ انڈسٹری ریوائیو ہوگی، ٹرانسپورٹیشن سسٹم میں انقلاب آئے گا، انرجی سیکٹر کے جو تمام مسائل ہیں وہ حل ہوں گے، جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی، پاکستان میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر گرو کرے گا۔ پاکستان کے لیے اس لیے ضروری ہے۔ پاک چین دوستی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور ان تمام تر چیزوں کو لیتے ہوئے چائنا اور پاکستان کس طرح آپس میں تعاون کر کے میوچل بینیفٹ حاصل کرتے ہوئے ریجن کے اسٹرانگ اکنامک ہب بن سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے یارڈ مارکیٹنگ کا فیس بک پیج لائک کریں، یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ محمد علی جاں خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔